رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 69۔ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلهم یتقون۔ آیت نمبر 70 ہے وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون۔ آج ہم نے دو آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70 سورۃ الانعام کی یہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلے ایک کا مفہوم سن لیں۔ ان دونوں آیات میں جس چیز کا ذکر ہے وہ یہی کہ کل جو آپ نے بات سنی تھی آیات میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ایسے لوگ بیٹھے ہوں جہاں پرانی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہو اور فضول قسم کی بحث دین اسلام کے متعلق ہو رہی ہو، تو ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں اور وہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں اور ان لوگوں کے پاس بیٹھنا گناہ ہوگا۔ آج کی آیت کے اندر آیت نمبر 69 جو ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر مجبوراً ایسے حالات ہوں، ایسی وجہ بن جائے کہ آپ کو وہاں بیٹھنا پڑے، ایسے بھی تو حالات پیدا ہو سکتے ہیں، ایسی جگہ پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں جہاں سے آپ اٹھ نہیں سکتے، کیونکہ مجلس کے آداب کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، آپ وہاں سے نہیں ہو سکتے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو قرآن مجید نے اس کا حل بھی پیش کر دیا ہے۔ کہا کہ اگر ایسی صورت پیش ہو جائے کہ تم وہاں سے نہ ہو سکے تو پھر بیٹھے رہو، لیکن اب وہ جو غلطیاں کر رہے ہیں، وہ جو فضول بحث کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں ہوگا، اس کا وبال انہیں پہ ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے ہمارے لیے یہ حکم ہے، یا ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے کوئی تھوڑی بہت ہدایت دے رکھی ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان لوگوں کو بالکل نظر انداز نہ کریں، بلکہ حکمت سے، پیار سے، محبت سے ان کو نصیحت کرتے رہیں اور سمجھاتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت ان کے کام آ جائے اور یہ اس بری حرکت سے باز آ جائیں۔ تو گویا تبلیغ جاری رکھنے کا جو حکم ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 70 کے اندر یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ دین کی بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی سے دین کے متعلق فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور میں ایسے لوگ اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور بالکل یہ حقیقت ہے، آج کل ایسے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں۔ آپ کا جو کام ہے، جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تبلیغ کرنا، اچھی بات لوگوں تک پہنچانا، تو یہ تم نے نہیں چھوڑنی کہ چلو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وہ جو مرضی کرے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ تبلیغ کا کام چونکہ قیامت تک جاری رہنا ہے، سو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ یہ ایسا ہی معاملہ کرنا ہے کہ آپ ان کو قرآن کے ذریعے کبھی نہ کبھی جب بھی موقع ملے احسن طریقے سے ان کو قرآن کی آیات یاد کرائیں کہ یار دیکھو قرآن کے اندر یہ آیا ہے، تم ایسے کام کرتے ہو تو یہ نہ کیا کرنا۔ اس قسم کی خوبصورت بات ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ باقی اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو بتا دیا گیا کہ کل بروز قیامت ایسے لوگ اگر اسی حالت میں مر گئے تو ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ان کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا،
اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کو اس دن بدلے میں کوئی فدیہ دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا یہی وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا ان کے لیے عذاب کا ذکر ہے کہ بروز قیامت جب یہ اللہ کے سامنے آئیں گے اور ان کا حساب ہوگا تو انہیں جب پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ دیا جائے گا پینے کے لیے، اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ دردناک عذاب اور کھولتا ہوا پانی کیوں ان کو دیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کے وہی اعمال جو دنیا میں انہوں نے برے کیے تھے، جو کفر کیا تھا، اس کی وجہ سے۔ یہ تھا مفہوم۔ اب ان دونوں آیات کا لفظی ترجمہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تاکہ بات اور کھل کے سامنے آ جائے۔ آیت نمبر 69 ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، واو اور ما نہیں، جیسے لا، لیسا یہ نہیں کے معنی میں آتے ہیں، اسی طرح ما بھی نہیں کے معنی میں آتی ہے عموماً۔ نہیں ہے علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے، یعنی ان لوگوں پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا جنہوں نے یتقون، تقوی اختیار کیا ہوا ہے، یعنی جو پرہیزگار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا من حسابہم، ان کافروں کا حساب، من شیء کچھ، یعنی ان کے اوپر ذرا بھی کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ وہاں بیٹھ گئے ہیں، یعنی وہ جو مجلس لگی ہوئی ہے وہاں قرآن اور حدیث کے متعلق فضول گفتگو ہو رہی ہے، یہ وہاں بیٹھ گئے مجبوراً، تو اس کا بوجھ ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ البتہ کیا کرنا ہے، ولیکن، لیکن ذکر، نصیحت کرتے رہے، یاد کراتے رہیں، لعلہم، شاید کہ یہ لوگ یتقون، متقی بن جائیں، ڈر جائیں تمہارے ڈرانے سے، تمہاری تبلیغ کرنے سے، تمہاری اچھی بات ان کو بتانے سے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گھڑی ایسی آ جائے، کوئی وقت ایسا آ جائے کہ تمہاری بات یہ سمجھ جائیں اور یہ جو برے کام کر رہے ہیں اس سے وہ رک جائیں۔ حکمت تبلیغ کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرنے والے کو اپنی تبلیغ سے رکنا نہیں چاہیے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، لوگ میری بات کو سمجھ نہیں رہے، یہ باز نہیں آ رہے نہ صحیح، لیکن آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ دیکھو نا، وہ غلط کام نہیں چھوڑ رہا، آپ نیک کام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نیک کام جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، نیکی کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے، تبلیغ چلتی رہے۔ آیت نمبر 70 ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، واو اور ذر چھوڑ دیجئے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا، اتخذوا بنا لیا، دینہم اپنے دین ہم اپنا، جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا لعب، کھیل، و لہو اور تماشا، انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ واو غرتہم الحیات الدنیا، غرت دھوکے میں ڈال دیا، ہم انہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، حیات زندگی ہوتا ہے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور یہ اس حد تک چلے گئے کہ دین کو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے رونگنا شروع کر دیا، یعنی دنیا پہلے انہوں نے رکھ لی، اپنے دنیاوی معاملات، اس کے فائدے یہ پہلے رکھ رہے ہیں، اور دین کے معاملات کو انہوں نے 2 نمبر پہ ڈال دیا۔ حالانکہ مسلمان کے لیے دین کے معاملات، دین کا حکم پہلے ہے اور دنیاوی معاملات سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے وہ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن جو دنیا دار لوگ ہو جاتے ہیں وہ دنیا کے معاملات کو ترجیح دیتے ہیں دین کی باتوں پر، وہ تروڑ مروڑ کے نا دین کی باتوں کو
اپنا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں، نہیں جی نہیں ایسے ہے وہ ایسے حدیث ہے تو ٹھیک ہے، اس طرح اپنے دل کو تسلی دے کے وہ دنیا کا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا آگے وَذَكِّرْ، واؤ اور ذکر، نصیحت کرتے رہیں، بہی، اس قرآن کے ذریعے، یعنی اے سچے مسلمانوں، تمہارے پاس قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ تم قرآن مجید کی باتوں کو سمجھ رہے ہو، تو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو، اس لیے کہ تاکہ تم ہلاک نہ ہو جائے۔ اب ابسال ہوتا ہے ہلاک، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، نہیں تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو جائے، نفس کوئی انسان، یعنی تم نے نصیحت کیوں کرنی ہے؟ تاکہ کوئی بھی انسان ہلاک نہ ہو جائے بما کسبت، اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی وہ برے اعمال کر رہا ہے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے کوئی انسان اپنے آپ کو برباد نہ کر بیٹھے، ہلاکت میں نہ ڈال بیٹھے۔ تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے ان کو بچانا ہے، یہ ڈوب رہے ہیں، یہ مر رہے ہیں، یہ ہلاک ہو رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تم جانتے ہو، تمہیں دین کی سمجھ بوجھ ہے، تو تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم ان کو بچانے کی کوشش کرو، اپنی کوشش کو ختم نہیں کرنا۔ وذکر، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ نصیحت جاری رکھو، اپنی کوشش جاری رکھو۔ آگے لیسا، یہ قیامت کا منظر آ گیا ہے، لیسا نہیں ہے، لہا ان کے لیے، یعنی یہ لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی پھر بھی کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو بات ان کی ختم ہو گئی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے نصیحت نہیں کی تھی، ہمیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا، اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم یہ برے کام نہ کرتے، وہ نیک لوگوں نے کام جو ہے کر دیا ہے، یعنی یہ جو حجت ہے یہ پوری ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے؟ لیس لہا، اب ان کے لیے نہیں ہوگا، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولی، کوئی حمایتی، ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی ان کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یعنی قیامت والے دن جب یہ اللہ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے نا، تو کوئی بندہ ان کی حمایت کے لیے سامنے نہیں آئے گا، اور نہ کوئی سفارش کرنے کے لیے سامنے آئے گا کہ یا اللہ اس کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جرم کی پاداش میں، مجرم بن کے کھڑے ہوں گے، تو کتنے لوگ اللہ کے سامنے آ جائیں گے اور حمایت کریں گے، سفارش کریں گے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، دنیا میں اس نے تو بڑا اچھا میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، یعنی کہ کہا نا جس نے دنیا میں کسی پیاسے کو پانی بھی پلایا ہوگا، اس کی ضرورت پوری ہوگی تو وہ دیکھے گا، وہ اللہ کے سامنے آ جائے گا اور اس کی حمایت کرے گا، اس کی سفارش کرے کہ اللہ دنیا میں، اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جس کو پانی پلایا ہوگا وہ نیک ہوگا، اور یہ پانی پلانے والا گناہ گار ہے، مجرم بن کے کھڑا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے یا اللہ اس نے دنیا میں بڑا پیاسا تھا، مجھے شدید پیاس لگی تھی، میری ضرورت اس نے پوری کی تھی، آج اس پر رحم کر دے، آج اس کو معاف کر دے۔ ایسے لوگوں کے تو سفارشی ہوں گے، لیکن یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کسی کی بات کو نہیں مانا اور اپنی من مرضیاں کی، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ آگے ہے اگلا جملہ، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، واو، اور ان اگر تعدل، وہ معاوضہ میں دے، کل عدل، ہر بدلہ، یعنی وہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ ان کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے ان گناہوں کے بدلے یہ چیز لے لے، فلاں چیز لے لے، فلاں چیز لے لے، اللہ کو کچھ دینے کی کوشش کرے، معاوضہ بدلے کے طور پہ،
تو فرمایا لا یوخذ، نہیں پکڑا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ اس دن نہیں لیا جائے گا، اس دن فقط سزا ہے، اس دن پکڑائی ہے، دنیا میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے ابسلوا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا، بربادی میں ڈال دیا، بما کسبوا، اپنے اعمال کے سبب، کسب مطلب کمانا، یعنی کمانا یہاں پہ کیا ہوگا؟ عمل، جو عمل کرتے ہیں، جمع ہے نا کسبو، بندہ ایک کام تو نہیں کرتا، بندہ تو کئی کام کرتا ہے، تو جتنے بھی انہوں نے کام کیے وہ سارے غلط کیے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف کیے، دین اسلام کے مطابق کوئی کام بھی نہیں کیا، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، دین کو کھلونا بنا کے رکھا ہے جی، اس طرح زندگی گزارتے چلے گئے، تو اپنے اعمال کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب ان کا ذکر ہے کہ اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں کیا دیا جائے گا؟ فرمایا لہم شراب من حمیم، لہم، ان کے لیے، لام زبر لا، کے لیے ہوتا ہے، ہم، ان کے لیے، جمع ہے، ان سب کے لیے، شراب کہتے ہیں پینے والی چیز جو ہوتی ہے، ان مطلقاً ہم تو شراب اسے کہتے ہیں نا جو حرام، وہ نہیں، شراب پینے والی چیز ہے، شراب پاکیزہ بھی ہوتی ہے، قیامت والے دن جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں شراب پیش کی جائے گی پینے کے لیے، لیکن اس کا ذکر ہے شراباً طہورا، طہارت والی شراب جو ہے، پاکیزہ شراب جو ہے وہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ تو شراب یہاں پہ ہوگا پینا، جب وہ انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا، من حمیم، حمیم ہوتا ہے کھولنا، کھولتا ہوا پانی، جس طرح پانی کو آگ میں دیگچی پر رکھیں تو آگ تیز ہو، پانی کھولنا شروع ہو جائے، کھولتا ہوا پانی، تو یہ پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وعذاب علیم، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب علیم، صرف عذاب نہیں ہوگا، اگر صرف عذاب ہوتا تو وہ عذاب ہوتا، آگے ہے علیم، ایسا عذاب ہوگا دردناک کہ جو ان کو جب دیا جائے گا تو تکلیف کی وجہ سے ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ علیم، دردناک، تکلیف دینے والا، اذیت دینے والا عذاب جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ کیوں ایسا پانی دیا جا رہا ہے، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ جو انہوں نے کفر کیا تھا، جو نافرمانیاں کی تھیں، جو انکار کیا تھا، نیک لوگ ان کو بتاتے تھے کہ قرآن کے اندر یہ حکم ہے، حدیث کے اندر یہ حکم ہے، ایسے کرو، یہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ انکار کرتے تھے دنیا میں، ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو انکار کی وجہ سے کیا ہوا؟ آج ان کو دردناک عذاب ہو رہا ہے، انکار کی وجہ سے آج کیا ہے؟ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی مل رہا ہے، انکار کی وجہ سے کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ آج دو آیتیں ہم نے سمجھی ہیں، آئیے اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہو، ہمیشہ ایسا کام کریں۔ اور اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف دنیا کا کام ہو اور ایک طرف دین کا کام ہو، یعنی دو کام آپ کے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ترجیح جو ہے وہ دین کا جو حکم ہے اس کو دینی ہے، دنیا کا جو حکم، دنیا کی جو بات ہو جاتی ہے چلی جائے، نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن دین کی جو تعلیمات ہیں، دین کا جو حکم ہے اس کو خوشی سے قبول کر کے اپنے گلے لگا لو، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں راحت ہے، اسی میں خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے، آمین۔